بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں اگر کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو جائے، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس سچویشن میں وہ کیا کرے، اس کنڈیشن میں وہ عورت کیا کرے گی، وہ لڑکی کیا کرے گی، پورے دن کس طریقے سے گزارے گی، کیسے عبادت کرے گی، کس طریقے سے رمضان کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیریڈ کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے، گندا خون ہوتا ہے، اس کو پیریڈ کا خون بولتے ہیں۔ قرآن نے اس کو حیض سے تعبیر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے، اے نبی جی، یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال معلوم کرتے ہیں، آپ ان کو حیض کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو چونکہ حیض ایک گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان ایام میں، ان دنوں میں عورتوں سے دور رہنا مردوں کے لیے ضروری ہوگا، مردوں کے لیے ان ایام میں، ان دنوں میں، ان پیریڈز میں دور رہنا ضروری ہوگا۔ اب یہ مختلف عادات ہوتی ہیں عورتوں کی، کسی کو 6 دن، کسی کو 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے اس کی 10 دن ہوتی ہے، اس سے اوپر کی کوئی پیریڈ اور اس سے اوپر کوئی حیض نہیں ہوتا ہے۔ 10 دن کے اوپر کا جتنا بھی آتا ہے، تو روزے کی حالت میں بھی اگر کسی عورت کا، کسی بچی کا، کسی لڑکی کا 10 دن سے اوپر خون آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس میں روزہ رکھے گی، وہ اس کا عذر شمار ہوگا، کوئی بیماری شمار ہوگی وہ خون کی، اس میں روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر 10 دن تک آ رہا ہے تو 10 دن تک کے تو لمٹ ہے، 10 دن تک کے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا اس کی جو اس سے کم مدت ہے اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر پیریڈ شروع ہو جائے تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں کیا ہے، اب یہ لڑکی یا عورت خوب کھائے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب کھائے خوب پیے اور اس طریقے سے رہے کہ جس طریقے سے کوئی روزے دار نہیں رہتا ہے، آنے کو تو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جب ان کے ایام مکمل ہونے پر آ جائیں، مثال کے طور پر جس دن ان کی عادت مکمل تھی، جس دن ان کا ٹائم ختم تھا، پیریڈ بالکل یہ پاک ہونا تھا ان کو، اور آدھا دن میں جا کر کے یہ پاک ہو گئی، مثال کے طور پر ظہر سے پہلے پاک ہو گئی، تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ فوراً غسل کر لے اور ظہر کی نماز ادا کر لے، اور ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر کے شام تک کہ وہ بالکل ایسے رہیں جیسے روزے دار رہتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں تو یہ ایسے رہیں گی جیسے روزے دار رہتے ہیں، اور پہلی کنڈیشن میں یہ کھا سکتی ہے اور پی سکتی ہیں۔ تو رہا مسئلہ عبادت کرنے کا، تو عورتوں کے لیے پیریڈ کی حالت میں چند عبادات ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، وہ جو دعائیں ہیں، جو ذکر وغیرہ ہے وہ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اگر بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، اردو تعلیم دے رہی ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں، تو وہ بھی دے سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو نہ چھوئے، قرآن کو نہیں چھوئے گی وہ، نہ کپڑے کے ذریعے سے، نہ بغیر کپڑوں کے، قرآن کو بالکل چھونا اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں، قرآن کو پاکیزگی کی حالت میں ہی چھوا جائے گا۔ تو ناپاکی کی حالت میں قرآن کا چھونا یہ کیا ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ تو عورت چونکہ قرآن پر ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے، ہاں اس کو دیکھ سکتی ہے، دیکھنے کی اس کو اجازت رہے گی۔ کوئی غلطی آئے تو اس کو غلطی کو بتا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں کوئی بچی اگر غلطی کرے، کسی کا سبق سن رہی ہے وہ عورت، وہ خاتون، تو اس کو چاہیے کہ غلطی اس انداز میں بتائے کہ ٹکڑوں میں بتائے۔ مثال کے طور پر للہ رب العالمین میں اگر غلطی آ جائے تو للہ الگ بتا دے اور رب الگ بتا دے، عالمین الگ بتا دے۔ اس کو قرآن کے انداز میں نہ بتائے، للہ رب العالمین نہ بتائے، بلکہ الگ الگ ٹکڑوں میں ہجے کر کے اس کو بتا دیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھ سکتی ہے، اسی طریقے سے وہ سبحان اللہ پڑھ سکتی ہے، اللہ اکبر پڑھ سکتی ہے، تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہے، چوتھا کلمہ پڑھ سکتی ہے، اسی طریقے سے استغفار ہے اور کلمہ درود وغیرہ، یہ سارے ذکر کر سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور وہ مصلی پر بیٹھ کر کے اس ذکر کو کر سکتی ہے تاکہ لگے لوگوں کو کہ یہ روزے دار ہے، اس طریقے سے ان کو لوگوں کو لگنا چاہیے اور وہ اپنے سارے کام انجام دیتی رہے، لیکن اندرونی اعتبار سے وہ روزہ نہیں رکھے گی اور نماز نہیں پڑھے گی چونکہ وہ ناپاک ہے۔ اس کے بارے میں، یعنی حیض کے بارے میں کہ ان کو روزہ رکھنا ہے یا نماز پڑھنی، اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ اس کے بارے میں بتا دیجیے کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو جب حیض آ جاتا ہے تو وہ روزے کی تو قضا کرتی ہیں اور نماز کی قضا نہیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا، ہم ایسے کیا کرتے تھے کہ روزوں کی تو قضا کر لیا کرتے تھے اور نماز کی قضا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ ان عورتوں کی جتنے بھی روزے چھوٹیں گے اس ایام میں، لڑکیوں کے، عورتوں کے جتنے بھی روزے چھوٹ جائیں گے، ان روزوں کو وہ بعد میں رکھے گی اور ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ چند باتیں ہیں اس تعلق سے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اگلی ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔